اللهم صل وسلم بارك على سيدنا شفيعنا حبيبنا نبينا مولانا محمد بارك وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا مولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى علي رحمة صلى الله لك عشرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في كلام أولنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في أوسط كلامنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بارك وسلم في آخر كلامنا. بزرگان محترم و معزز سامعین کرام، اللہ جل جلالہ و عظم نوالہ کا احسان کرم فضل ہوا. اللہ پاک نے ہم سب کو اپنے گھر تک آنے کی توفیق نصیب فرمائی اور کچھ دین کی باتیں کہنے اور سننے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائی. درود و سلام نازل ہو آقا مدنی تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ وجہ کائنات محسن انسانیت سرور کونین فخر دو عالم رحمت للعالمین سید الاولین والآخرین شافع المذنبین ساقی کوثر شافی محشر کالی کملی والے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی پر. بزرگ دوستو، گزشتہ چند جمعوں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا آپ علیہ السلام پر درود شریف پڑھنا ہے. اس کے متعلق چند باتیں سامنے آتی رہی ہیں.
دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، سچا اور پکا عشق نصیب فرمائے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی اتباع و اطاعت نصیب فرمائے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بزرگوں دوستو، اللہ تبارک و تعالی 22ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اے ایمان والو، تم بھی درود و سلام بھیجو۔ اب مسلمان و مومن درود پڑھتا ہے تو وہ جون سا بھی درود ہو تو اس میں یہی بات آتی ہے اللہم صلی علی محمد، اے اللہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیے، رحمت بھیجیے۔ ذرا اللہ حکم دے رہی بندوں کو، اور بندے پھر درخواست کر رہی کس سے؟ اللہ ہی سے۔ کیا مطلب؟ جب ہم سے کہا جا رہا ہے کہ پڑھو بول کر، تو پھر ہم دوبارہ اللہ ہی سے کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ درود بھیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ یعنی حضرات علماء نے عجیب و غریب بات لکھی ہے کہ ہماری زبان اس لائق نہیں ہے، ہماری زبانیں اس قدر پاک نہیں ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں، اس لیے اللہ آپ ہماری طرف سے آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج دیں۔ اس لیے ایک شاعر کہتے ہیں، علامہ اقبال شاعر مشرق، کہ میں 1000 بار اپنے منہ کو گلاب دہن سے صاف کروں، 1000 مرتبہ اپنی منہ کو، اپنی زبان کو عرق گلاب کے پانی سے پاک صاف کروں، پھر بھی میری زبان، میرا منہ اس لائق نہیں ہے کہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجوں۔ ایک حکیم صاحب جو عرب کے شاہ فیصل کے بھی حکیم رہے، ان کے ہاں دستور تھا، ایک بہت زیادہ قیمتی عرق تھا، عرق گلاب کا پانی، اس میں ماشاءاللہ وہ اپنی مسواک کو اس میں ڈبو کر رکھتے ہیں، اور جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا چاہتے تو اس مسواک سے اپنے منہ کو صاف کرتے، پھر درود پڑھتے۔ اللہ معاف فرمائے بزرگوں دوستو، آج تک نہ تو ہم نے اس کی فکر کی اور نہ صحیح معنی میں درود پڑھنے کو سیکھا ہے۔ اس لیے جب بھی درود پڑھتے ہیں تو لفظ صاد استعمال کرنا پڑتا ہے، اللہم صلی علی محمد، اے اللہ رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اگر وہ صاد کو کوئی سین پڑھتا ہے، سلی پڑھتا ہے، تو معنی بدل جاتا ہے، تلوار کے معنی میں آ جاتا ہے۔ اس لیے بزرگوں دوستو، کچھ نہ کچھ دین، اور دین کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں، نماز ہے تو نماز میں اللہ کا کلام ہے، جس سورہ فاتحہ ہے، اور 4 سورتیں بہت زیادہ اہم اور ضروری ہیں۔ رات کی نیند سے پہلے، دوپہر کے بھوک کے کھانے سے پہلے، ہر ضرورت سے بڑھ کر ضرورت ہے۔ جب قرآن صحیح نہیں تو نماز نہیں تو پھر وہ مومن اور مسلمان بھی نہیں۔ اسی طرح درود پاک کا مسئلہ ہے کہ اسے پڑھنے کے لیے بھی صحیح معنی میں لفظ صاد کا استعمال کرنا چاہیے۔
تو بہرحال روایتوں میں آتا ہے کہ جو آدمی ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اس درود کے بدلے میں اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایک رحمت بھی دوستو انسان کے بیڑا پار ہونے کے لیے کافی ہو جاتی ہے، جبکہ 10 رحمتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک اپنی رحمت اپنے محبوب بندوں پر نازل کرتے ہیں، مغضوب بندوں پر نازل نہیں کرتے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ آدمی درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ کے محبوب بندوں میں شمار ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ کوئی درود پڑھ رہا تو اللہ کی طرف سے 10 رحمتیں، 10 مرتبہ کوئی پڑھ رہا ہے تو 100 رحمتیں، 100 مرتبہ اگر کوئی پڑھتا ہے تو روایتوں میں آتا ہے عتق من النار ونفاق وبراءۃ من النفاق، عتق من النار وبراءۃ من النفاق، کہ 100 مرتبہ درود شریف پڑھنے کی برکت سے 2 ماشاءاللہ اسے نفع ملیں گے۔ ایک نفع یہ ہے کہ وہ دوزخ کی آگ سے بچا لیا جائے گا، اور دوسرا فائدہ یہ ہے وہ براءۃ من النفاق، یہ نفاق سے بری ہو جائے گا۔ اس لیے بزرگوں دوستو، حضرات علماء نے عجیب و غریب باتیں لکھی ہیں کہ ایک آدمی تلاوت بھی کر رہا ہے، ایک آدمی ذکر بھی کر رہا ہے، اور فلاں عبادتیں بھی کر رہا ہے۔ اب ہر عبادت کے ساتھ ایمان والے کو یہ فکر ہونا چاہیے کہ اس عمل کو اللہ پاک قبول فرما لے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اس لیے ہر عمل کے آخر میں استغفار سکھا گیا، عمل کرو استغفار کرو۔ نماز پڑھے تو نماز پڑھتے ہی فرض کا سلام پھیرتے ہی استغفر اللہ پڑھتے ہیں۔ کیا مطلب؟ اللہ اس نماز کی ادائیگی میں کوئی کمی کوتاہی غفلت ہو گئی ہے تو اللہ پاک معاف فرما دیجیے۔ حج گناہوں سے پاک صاف ہونے کا مسئلہ فرمایا، اس کے باوجود فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ، یہ حج سے فارغ ہونے کے بعد استغفار کا حکم۔ لیکن اب ہر عمل کے ساتھ یہ ڈر ہے کہ عمل یہ قبول ہوا کہ نہیں ہوا۔ ایک چیز یہ ہے کہ عمل کو صحیح معنی میں کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس عمل کو اللہ کے ہاں قبول کرانا۔ آج کا حال کیا؟ ایک تو عمل مشکل سے کرتا، جیسے عمل ہوتا تو اس کی فکر ہوتی ہے کئی ساتھ بھی کر کو اس کی فوٹو آ جانا، انہیں واٹس ایپ میں آ جانا، یوٹیوب میں آ جانا۔ اچھا چلو کوئی مصلحت کی وجہ سے آگا تو آگا، اس کے اوپر تشکیل بھی ہے، اسے کمنٹ بھی کرو، شیئر بھی کرو، کمنٹ بھی کرو، شیئر بھی کرو۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اللہ کا گھر بنایا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے، اور وہ کون سا گھر؟ جو سارے اللہ کے گھروں کی ماں کعبۃ اللہ۔ روایتوں میں آتا ہے قیامت جب قائم ہوگی، اللہ پاک کے سارے مساجد کی زمینوں کو، جگہوں کو کعبۃ اللہ میں ملائیں گے، اور کعبۃ اللہ کی سرزمین میں رکھ کر اسے آسمانوں پر اٹھا لیں گے، اس لیے کہ یہاں کسی کی ملکیت نہیں چلتی۔ کوئی ذمہ دار بنتا ہے تو مسجد کے مینٹیننس کے لیے بنتا ہے، حکومت کے لیے نہیں بنتا۔ اور اللہ نہ کرے کوئی یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتا کہ میری مسجد ہے۔ جہاں یہ میری مسجد بولا تو وہاں دوستو پھر معاملہ سارا عبادتوں کا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کا گھر ہے۔ ایک بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ گزرا ہے، اس نے بیوی کے ساتھ محبت کی باتیں کرتے کرتے ایک بات کہہ دیا، صبح ہونے تک اگر تو میری سرزمین چھوڑ کر نہیں جائے گی تو تجھے 3 طلاق پڑ جائیں گے۔ باتیں بڑھ گئی۔ اب بیوی پریشان ہو گئی، ادھر بھاگی ادھر بھاگی۔ اس کی ماشاءاللہ زمین لمبی چوڑی تھی، یہ پیدل نہیں سواری میں جاتی تو بھی صبح تک اس کی زمین کراس نہیں کر سکتی تھی۔
پھر کسی عالم سے اس کی بیوی نے ملا تو اس نے کہا دیکھ اب تو صبح تک جی یہ سرزمین چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ایسا کر رات مسجد میں گزار لے۔ کیوں؟ مسجد بھی تو اسی کی سرزمین میں ہے، سرزمین اسی کی تھی، جب وہ مسجد بنا دیا تو پھر وہ اللہ کا گھر بن گیا، وہ اللہ کی ملکیت بن گئی، تیرے شوہر کی ملکیت سے نکل چکی۔ تو بہرحال بزرگو دوستو، ایسا زبردست گھر ہدی للعالمین جسے کہا گیا، مرکز ہدایت جسے کہا گیا، اور وہ گھر بنانا کوئی معمولی بات نہیں تھا، کوئی سیڑھی کا انتظام نہیں تھا، لفٹ کا انتظام نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پتھر پر کھڑتے، وہ پتھر لفٹ کا کام دیتے، اوپر جاتا، اور پھر جیسے ہی پتھر رکھ دیتے تو واپس آ جاتا۔ جی اسے مقام ابراہیم کے پاس جی رکھا گیا ہے، جی اس پتھر کو آج بھی محفوظ جی رکھا گیا ہے۔ آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نشانات، پیر کے نشانات اس پتھر پر، پتھر ہونے کے باوجود موم بن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیر کے نشانات کو لے لیا۔ وہ شعار اسلام میں سے اس کا دیدار بھی کرنا چاہیے، اس کا دیدار کرتے ہوئے فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَقَامُ إِبْرَاهِيمَ، یہ آیت پڑھتے ہوئے اپنے ایمان کو تازہ کرتے ہوئے گزرنا ہے۔ اب اس کے اوپر ہاتھا رکھنا، اس کے اوپر پیشانی رکھنا، اسے بوسہ دینا، یہ ساری چیزیں شریعت میں نہیں ہیں۔ بہرحال بزرگوں دوستوں، بات آگے چلے جائے گی۔ ایسا مرکز ہدایت، سارے عالم کا مرکز، اللہ کے حکم پر حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام بناتے ہیں تو فوراً دعا بھی کرتے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ جی ہماری اس خدمت کو، ہمارے اس تیرے گھر کے بنانے کو تو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لے۔ تو یہ بات بتا دی گئی کہ قیامت تک ایمان والا جو بھی عمل کرتا، بھائی کردہ لیا لکھ لیو، رسید دیا لو، برابر لکھو، برابر کرنا، یہ وارننگ نہیں، لیکن دوستو جیسے عمل ہوتا ہے ایمان والے کی دوسری فکر ہوتی ہے کہ اس عمل کو اللہ پاک قبول کر لے۔ تو بہرحال بزرگوں دوستو، ہر عمل کے کرنے کے بعد ایمان والے کو ڈر لگا رہنا چاہیے کہ یہ قبول ہوگا کہ ریجیکٹ ہوگا۔ لیکن قربان جائیں، درود شریف ایک ایسا عمل ہے جس کے ریجیکٹ ہونے میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ کوئی آدمی وضو بنا کر پڑھے تب بھی قبول، کوئی آدمی غفلت میں پڑھے تب بھی قبول، کوئی آدمی دکھاوے کے لیے پڑھ لیا تب بھی قبول۔ ہر حال میں درود شریف ایسا عمل ہے جو اللہ کے ہاں ماشاءاللہ قابل قبول ہو جاتا ہے۔ تو 100 مرتبہ پڑھنے کے اہتمام پر آگ سے بھی آزادی ملے گی، اور پھر دوستو وہ آدمی نفاق سے بھی بری ہو جائے گا۔ بہت سارے فضائل حضرات علماء نے لکھے ہیں، یہاں تک کہ فرمایا کہ ایک آدمی کو نیند نہیں آنے کی بیماری ہے، کیا کرنا؟ آن لائن ٹیبلیٹ بک کرنا، منگا کو کھا لینا۔ جی ٹیبلیٹ اللہ حفاظت فرمائے دوستو، وہ جہاں نفع پہنچاتی ہے ساتھ کچھ سائیڈ ایفیکٹ کا کام بھی کرتی ہے۔ یہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر رات کو سوتے وقت نیند نہیں آتی ہے تو اسی آیت کو ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ جی اس آیت کو پڑھ کر جی ماشاءاللہ اس آیت کا ورد شروع کرے تو پھر دوستو جو نیند نہیں آنے والی تھی انشاءاللہ اب اچھی خاصی نیند آ جائے گی۔ تو بہرحال حضرات علماء نے اور پھر دوستو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بہت سارے فوائد لکھے ہیں۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب دامت برکاتہم کے پاس ایک نوجوان ایک یہ مسئلہ لے کر آیا، حضرت ہمارے ابا کالج میں لیکچرر ہیں اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں ماشاءاللہ حافظ قرآن بنوں۔ جی بہت اچھی بات ہے، ایک حافظ قرآن ماشاءاللہ اللہ کے کلام کو حفظ کرتا ہے، اس کے بڑے فضائل ہیں۔ جی ماں باپ کو نور کے ممبروں پر بٹھا کر یہ ایسا تاج جس کے روشنی کے سامنے چاند اور سورج کی روشنی فیل ہو جائے، بڑے فضائل ہیں۔ جی
بولے بھائی بہت اچھی بات ہے جی، آپ حفظ کرو، کوشش کرو، میں دعا بھی کر دوں۔ ساتھ ساتھ بولے حضرت ہمارے ابا جی اس بات کے لیے تیار نہیں ہے، پڑھا تو عصری تعلیمی پڑھنا، دنیا کی تعلیمی پڑھنا جی، یہ سب کہیں کو ماننے کے لیے تیار نہیں، اور بڑے جی زبردست ہیں اور بڑا مزاج گرم ہے، شارٹ ٹمپر ہے۔ تو بولے بیٹا کوئی پریشانی کی بات نہیں، آپ روزانہ 500 مرتبہ درود شریف پڑھتے رہو اور اللہ سے دعا کرتے رہو۔ دعا بولے تو بات یاد آئی کہ جب ایمان والا دعا کرتا ہے اور اس دعا کے شروع میں درود شریف پڑھتا ہے اور پھر دعا کے ختم پر درود شریف پڑھتا ہے تو دوستو وہ دعا قبول ہو جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ پاک شروع کی دعا کو، درود کو قبول کریں، آخری دعا کے حصے کو، دعا کو قبول کریں اور درمیان کی دعا کو چھوڑ دیں۔ ان درودوں کی برکت سے دعا بھی قبول ہو جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی دعا کے شروع اور آخر میں درود پڑھتا ہے وہ درود پرندوں کے پر کے مانند ہو جاتے ہیں جو اس کی دعا کو اللہ کے عرش تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو بولے بیٹا 500 مرتبہ روزانہ درود شریف پڑھو اور پھر دعا کا اہتمام بھی کرتے رہو۔ پھر حضرت کا سفر ہوا حیدرآباد کا، حیدرآباد کے ایک پروگرام میں جو ہے بیان ہوا، وہ بچہ بھی وہاں کا رہنے والا تھا، تو پھر جو ہے باپ کو لے کر وہ وہاں آیا تاکہ حضرت جو ہے ہمارے ابا کا کچھ ذہن بنائے اور ابا کو جو آمدہ کرے، تیار کرے۔ اب ماشاءاللہ جب آئے بات کرنے تو یہ بچہ بولا بھی تھا کہ میں مشورہ کر رہا ہوں فلاں حضرت سے، آپ کو ایک دم برس گیا حضرت، ہمارا بچہ خالی حفظ کرنا سو دنیا پڑھنا نہیں۔ بعض لوگ بولتی کیا بھائی ایک ہاتھ میں تسبیح بھی ایک ہاتھ میں مسواک دیا لے ہوگا کیا؟ نہیں تو آپ کیا دینا کرے کوئی حضرت، ایک ہاتھ میں باٹل بھی ایک ہاتھ میں پتے، اگر یہ نہیں ہوا تو وہ چھوٹا سو۔ اور دوستو جی برسبیل تذکرہ بات کہوں، آج کے دور میں کمانا کھانا یہ بڑا ایشو نہیں ہے، آج کے زمانے میں روزی کا مسئلہ اللہ نے آسان کر دیا ہے۔ آج کے زمانے میں سب سے بڑا ایشو، آج کے زمانے میں سب سے بڑا چیلنج اپنے بچوں کی حفاظت۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ ابھی ایک جماعت جو ہے بنگلور سے ہندو پور کے علاقے تک گئی، 10 نوجوان گھر والے پریشان ہو کر بھیجے ہیں اور بھیجتے وقت کچھ بھی نہیں بتایا، اور پھر دوستو وہ سارے کے سارے نشے لینے والے ہیں، کوئی ٹیبلٹ میں لے رہا ہے، کوئی چاکلیٹ میں لے رہا ہے، پتہ نہیں کیسی یہ عادت پڑ گئی ہے۔ دوستو یہ اللہ حفاظت فرمائے، پہلے تو آدمی ڈرتا تھا کہ شراب کی دکان تک جائیں اور شراب لیتے ہوئے پیتے ہوئے ڈرتا تھا کوئی نہ دیکھ لیں، آج اللہ حفاظت فرمائے چوری چھپے سے جیب میں رکھ کر، گھر کے بیڈ روم میں رکھ کر آج نشے کی لت میں پڑے۔ اپنے نوجوان بچوں کو پوری کی پوری حفاظت اور پوری کی پوری دوستو ان پر نگرانی آج کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اور بالخصوص اپنی لڑکیوں کو، اپنی بیٹیوں کو کالج کو بھیجتے وقت، کالج سے لاتے وقت پوری آپ ہی ذمہ داری رکھیں، آپ ہی نگرانی کریں، ورنہ دوستو تازے دو واقعے، ایک بیلگام کا واقعہ، بچی اسکول جا رہی ہے اور اللہ حفاظت فرمائے پہلے جی باطل لوگ اور پھر دشمنان اسلام، دشمنان دین، دشمنان مسلمان خفیہ طور پر، چھپے طور پر سازشیں رچتے تھے۔ آج یو پی کا ایک شیطان کہتا ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کو لے کر آؤ اور ہمارے سے جاب لے لو، ہمارے سے پیسہ لے لو، اور اللہ حفاظت فرمائے ایسا کھلے عام ہونے کے باوجود بھی مسلمان خواب غفلت میں ہے، مسلمان غفلت کی نیند سو رہا ہے۔ اور بچی کو ایڈریس پوچھنے کے بہانے سے جی بازو لے کر جاتے ہیں اور کچھ نشے کی چیز سنگا کر بے ہوش کر اسے بنگلور تک لے کر آتے ہیں۔ بچی آنکھ کھولتی ہے شام کے وقت، دیکھ کر بھاگ کر آ جاتی ہے ریلوے اسٹیشن سے۔ دوستو پھر جو ہے اسے کوئی ایک مولانا ملتے ہیں اور پھر اس بچی کی پریشانی کو دیکھ کر گھر والوں سے رابطہ کر گھر والے پریشان، اور اتفاق سے ان کے چچا جی مسٹک کے قریب میں تھے، وہ آ کر ماشاءاللہ اپنی اس بھتیجی کو لے کر جاتے ہیں۔ بزرگو دوستو اس سے بڑا خطرناک واقعہ جی ارسیکرے کے ریلوے اسٹیشن پر کل رات پیش آیا۔
ایک برقع پہن کر ایک لڑکی غیر کے ساتھ پھر رہی ہے۔ اسے سمجھانے کے لیے چند نوجوان گئے اور جا کر بات کرنے اور سمجھانے گئے، بیٹی اور بہن تو اپنی زندگی کی حفاظت کر، اپنے اسلام اور ایمان کی حفاظت کر۔ یہ سمجھانے میں وہ بیچاری انہی 50 لڑکوں پر وہاں کی جو ریلوے پولیس ہوتی ہے ان کے پاس کمپلینٹ کراتی ہے اور ان 50 نوجوانوں کو اندر ڈال دیتی ہے۔ اب کیا ہوگا؟ جس نے اسلام کی، جس نے اپنے گھر کی، ماں باپ کی اور اپنے مسلمانوں کی لاج نہیں رکھی، چند دن مزہ کرنے کے بعد دوستو وہ اٹھا کر اسے پھینک دیتے ہیں یا پھر بھگا دیتے ہیں۔ یہی حال پھر وہ لڑکی نہ تو اسلام کی رہتی ہے، نہ دین کی رہتی ہے، نہ دنیا کی اعتبار سے وہ محفوظ رہتی ہے۔ دھوبی کا گدھا، نہ گھر کا نہ گھاٹ کا، اس طرح دوستو اس کا حال بن کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بڑے ہی ادب احترام کے ساتھ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، نہیں انہیں کون کی کری رہنا، انہیں کون کی بھاگی رہنا، میری بچی ایسی نہیں ہے، ہرگز اس دھوکے میں، اس غفلت میں نہ رہیں۔ آج کا دور ایسا ہے، سیکنڈ میں بچے کہاں سے کہاں چلے جائیں، کن غفلتوں کے شکار ہو جائیں، کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ بہرحال بزرگوں دوستو، وہ لیکچرر صاحب بھی جو ہے گرم ہو کر حضرت سے بولے، بچے خالی حفظ کرانا سو، دنیا کا پڑھانا نہیں ہمیں ہے۔ حضرت بولے، بھئی وہ آپ کا بیٹا ہے، آپ چاہے تو اسے حافظ بنو، ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، نہیں تمہارے جیسے چیک ٹمپر بنو، بولنے ہوتا لیکچرر بنو، کچھ بھی بنو، مجھ سے کوئی رائے آ کر پوچھے، مجھے جو چیز اچھی سمجھ میں آئے گی وہ میں رائے دوں گا، اوہن دے لیو، چلے گئے۔ حضرت کا پروگرام ختم ہوا، دوسرے دن فجر پڑھ کر، اشراق پڑھ کر آرام کری، 9 بجے دروازہ کھٹکھٹائے، دیکھے تو حضرت ڈر گئے، کہتے پھر کون سی کلاس لینے آ گئی لیکچرر صاحب کو؟ بس بولے، حضرت ماشاءاللہ میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ اپنے بچے کو حافظ قرآن بناؤں، بعد میں پھر ماشاءاللہ دنیاوی تعلیم بھی پڑھاؤں، اب بتائیے آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے بچے کے حساب سے کون سا مدرسہ بہتر رہے گا۔ تو بزرگوں دوستو، درود شریف کے برکت سے ایسے بہت سے کام ہو جاتے ہیں، اس لیے ماشاءاللہ کم سے کم اس بات کی عادت ڈالنا چاہیے کہ صبح میں 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام، شام میں 100 مرتبہ درود شریف کا اہتمام فرمایا۔ اس کی برکت سے جس طرح گزشتہ جمعہ میں نے عرض کیا کہ غم بھی دور ہوگا، اور پھر آگے فرمایا کہ گناہوں بھی معاف ہوں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل داء و دواء۔ اس درود کو 313 مرتبہ پڑھ کر پانی میں دم کر مریض کو پلایا جائے تو ماشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ پاک بیماریوں سے شفا بھی نصیب فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے۔ محبت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا یہ ہے کہ آپ پر زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھ لیں اسے